دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت معاب میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور پھر ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی بڑی تلخ ہو جاتی ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو، لجاجت سے کہا ہے، ہمارے والد کی عمر کا ہے، سفید داڑھی ہے، ترلا کرنے آیا ہے۔ ہمسائیگی کے بہت سارے حق ہوتے ہیں، تو وہ ایک شریف آدمی آ کے آپ سے گزارش کر رہا ہے، تو تقاضا تھا کہ ہم تھوڑی سی آواز کم کر لیتے، لیکن رد عمل بڑا غلط آیا۔ ہم نے کہا، گانا میرے گھر میں چلا، تمہیں کیا تکلیف؟ اور پھر اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ۔ اور مولا کائنات کا فرمان بھی ہے، آپ فرماتے 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانیاں ہیں۔ بیوی موافق ہو، بھائی متقی ہوں، بیٹے صالح ہوں، اور ایک فرمایا کہ اس کے پڑوسی اچھے ہوں، اور 5واں فرمایا اس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو۔ تو اگر اچھا ہمسایہ مل جائے تو یہ سعادت کی بات ہے۔ برا ہمسایہ تو میں نے عرض کیا دنیا میں ہی جو حالات پیدا کر دیتے ہیں، اچھا ہمسایہ مل جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں، منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا، کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں دوست، وہ گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا ہی چھوڑ جائے نا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لوگ دیگیں چڑھاتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا ہے۔ تذکرہ خاتون کا ہے، بھائی نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے زہریلا ہے، فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار دوست اچھے اخلاق ہیں، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جن کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم تھا۔ پہلی ملاقات تھی، اور اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔
بھائی جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے، حضور پہلی نصیحت کیا فرماتے ہیں؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ بھائی جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی، لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ معذرت سے کہوں گا بھائی یہ آواز ٹھیک ہے آپ صاحب، میرے خیال میں یہ اگر نہ آواز دوستوں تک پہنچ سکتی ہوتی تو یہ آواز ضرور دیتے، ٹھیک ہے اتنے کافی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس کو اخلاق سکھائے بھائی کہ کسی کو گالی، تو ہمارے بچے تو بولنا سیکھنے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں، اور گالی ہم خود ہی سکھاتے ہیں نا بھائی، گھر کا ماحول ہوتا ہے نا، آپس میں مخاطب بھی گالی سے ہوتے ہیں، اور بچپن کی گالی نے ہنس دیا، بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے تعویذ ڈال دیے، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ تو 2-4 ماہ ہوئے اب ہمارے گھر میں آئی ہے، 25 سال ہمارے ہی زیر تربیت رہا ہے، تو 25 سال گھر سے اس نے سیکھا ہے۔ تو بھائی جان جو سکھائیں گے اس کے نتائج آئیں گے۔ اولاد کو نیک بنانا ہے تو آسان سا طریقہ ہے، آپ خود نیک بن جائیں۔ اگر گالی دیں گے تو پھر بچوں سے گالیاں ہی بڑے ہو کے ملیں گی، اور اگر گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، تو اس کے بھی نتائج ہیں۔ شیخ جزولی ایک بہت بڑا نام، دلائل الخیرات، درود پہ امت کو تحفہ دیا، لکھنے کا سبب بیان کرتے۔ آپ فرماتے میں سفر میں تھا، نماز ظہر کا وقت تنگ تھا، ایک کنواں نظر آیا لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی، قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو، وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی، حضرت سے کہتی ہے کہاں کے ارادے ہیں؟ آپ فرماتے میں نے منزل سے آگاہ کیا۔ حضرت آپ کا نام، شیخ کا نام بڑا معروف تھا، جب نام بتایا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہیں ہونا، میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ شیخ فرماتے یہ بات کہہ کہ بچی کنویں پر آئی، اور کنویں پہ آ کے اس نے تھونک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ آپ فرماتے سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا کہ اللہ کہانی کیا ہے۔ خیر وضو کیا، نماز پڑھی، بچی کو بلا لیا کہ بیٹا کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ تو اس بچی نے کہا حضرت میں صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہوں۔ تو آپ فرماتے اس بیٹی سے میں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ کیا وظیفہ پڑھتی ہو؟ تو اس بچی نے کہا کہ حضرت مجھے ایک بات پہ فخر ہے کہ میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ حضور سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سرے راکوں آیا تو حضور نے اس میں اپنا لعاب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، ہم جو سکھائیں گے اس کے نتائج آئیں گے۔ منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ آپ نے نور الدین زنگی کا نام سن رکھا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، حضور خواب میں ملے، فرمایا 2 چت قبر کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا راستہ روکو۔ اٹھے، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو۔ میرے نبی دوسرے دن پھر خواب میں ملے، فرمایا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اٹھے، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے تڑپ گئے، اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو۔ میرے نبی تیسرے دن پھر ملے، اب کے بار مصلی پہ نہیں، دوڑ لگا دی، 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا، اور لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔ وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی تھی نا، جو روضہ رسول کی طرف سرنگ کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے، انہیں وہاں سے نکالا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، آگ میں جلایا، اور پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کہتا ہے بندہ نواز، یہ میرا اعزاز کہ اس بری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا۔ منصور الوی کہتا ہے میں نے بچے سے کہا تو بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا ہاں میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتے ہیں ماں کہتی بیٹا اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ دیکھیے ہم جو بچوں کو سکھائیں گے اس کے نتائج آئیں گے۔ گالی کا ماحول ہے ہمارے آس پاس، ہمارے ملنے والوں میں، گھر میں، تو بچے پھر گالیاں ہی سیکھیں گے۔
اور اگر گھر کا ماحول، میں نے عرض کیا کہ ہم درود پڑھنے والے ہیں، تو پھر اس کے بھی نتائج ہمیں ضرور ملیں گے، جو سکھائیں گے اس کے نتائج آئیں گے۔ فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، میرے نبی فرماتے مرغے کو گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں ایک رک کر کے جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ میں معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ بھائی جس کو مصلی پہ کھڑا کرو نا، اس کی عزت بھی کیا کرو یار۔ یہ تو بہت بری بات، نماز بھی پڑھی، باہر جا کے ہم نے اس کی پگڑی اچھالی، اس کا جبہ پھاڑا، نماز بھی پڑھی، گالی بھی دی، اور نماز بھی پڑھی اور اس کی ذات پہ تبصرے بھی کیے۔ اور یاد رکھیے گا فقہ کا پہلی بات تو یہ ہے، وہ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ پہلے تحقیق کر لو بھائی، اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو، لیکن جس کو مصلی دیا نا بھائی اس کو پھر عزت بھی دو۔ اور فقہ کا مسئلہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ اگر دل میں صرف اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے رویے کیا ہیں علماء کے ساتھ۔ تو پہلی نصیحت فرمایا گالی نہیں دینا، اور دوسرا فرمایا جابر نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دیکھیے ہم گھر سے روزانہ نکلتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے، احتیاط سے گزر گئے۔ میرا کہنا ہے بھائی گزرتے ہوئے اس احساس نے کیوں نہیں روکا کہ میرے بعد کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا، بے خبری میں کہیں اس پتھر سے الجھ نہ جائے، تو تقاضا تھا رکتے اور اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے۔ ایک تو بے نیازی سے گزرے، اور دوسرا یہ بھی خیال ہوتا ہے ایدہ اجر کی ہوئے گا، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرما دے ایک چھوٹا سا عمل۔ ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے، میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ نیکی کو حقیر نہ جانو۔ ایک نصیحت فرمائے جابر، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، بھائی آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ اور واصف کا ایک اور جملہ لیجئے گا، آپ فرماتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار آپ کا اور میرا ہو سکتا ہے، اور ہم سمجھتے بھی ہیں کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں ہوں، فلک بوس عمارتیں ہوں، بنگلے پلازے ہوں، وہ بڑا ہوتا ہے۔ بھائی جان دولت سے انسان کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا۔ دولت اللہ کی تقسیم ہے یار، کسی کو اللہ نے زیادہ دے دی، کسی کو اللہ نے تھوڑی دی۔ دولت سے انسان کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا۔ وہ میرے ایک ٹیچر کہتے ہیں کہ بڑا انسان رویوں سے ہی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا در سوگات بن گئی۔ بھائی جان یہاں سنتے چلیے گا، دولت سے نہیں انسان بڑا ہوتا۔ واصف کا جملہ ہے، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، تو ہمارے دیہاتوں میں نا کچھ لوگوں کی گردن میں سریا نہیں ہوتا، گارڈر ہوتا ہے، اور وہ سارا دن اس نشے میں گھومتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں۔ اور کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی رکھتے ہیں، اور رکھنی بھی چاہیے بھائی، ایسے لوگوں کے لیے جو متکبر ہیں، وہ بے نیازی سے اگر گزرے نا تو یہ گزرنا لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا کہ کدا پتر ہے بھائی، جس کا بھی آپ سلام کر لو۔ کبھی عزت مانگنے سے عزت ملی ہے؟ عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی۔ وہ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، تو باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے، تو کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا، کون غریبوں کو منہ لگاتا ہے؟ اور یہ تلخ حقیقت ہے، غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا۔ ہاں غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا۔ اچھا غریب بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں، تیری جرت کی ہوئی، تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی، معذرت سے بھائی رازق ہم ہیں۔ ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں۔ ویسے ستم یہ ہے، یہ ہمیں اچھی لگتی نہیں،
لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں یار. اور صوفیاء نے لکھا ہے جو بہنوں کی خدمت کرتے ہیں ان کے رزق میں اللہ کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. یہاں تو کہانی یہ ہے, یہاں تو منہ ہی نہیں لگاتے, 6 ماہ نہیں آتی تو یاد نہیں آتی, چھٹیاں گزارنے آتے تو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں. معذرت سے بھائی یہ تلخ حقیقتیں ہیں. تو خیر وہ ایک غریب آدمی تھا, جھاڑو دے رہا تھا, انہوں نے کہا کھانا کھا لو. دھوکا لگا, کون منہ لگاتا ہے. پھر آواز آئی کہ بیٹا کھانا کھا لو. ششتر ہو کے کہتا ہے مجھے کہا ہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اس نے جھاڑو وہاں رکھا, دوڑ لگا دی. بھائی جان تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ یہاں دیکھیے گا کوئی 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, 2 میٹھے بول تھے کہ پتر کھانا کھا لے. خالی دامن ایمان سے بھر گیا. تو دین رویوں کا نام ہے. جس سے بھی ملو تو خندہ, بلا امتیاز ملا کرو یار. یہ امیر یہ غریب, ہمارے دیہاتوں میں یہ کمی چودھری کی باتیں ہوتی, شاید شہروں میں ایسا نہ ہو, لیکن یہ بت تو ہے نا ہمارے ہاں, دولت کا نشہ تو ہوتا ہی ہے نا. تو بلا امتیاز ملا کرو, مسکرا کے ملا کرو. بعض لوگوں کی طبیعتوں میں ملاقات ہوتی تو دل بھری نہیں ہوتی, وہ ہاتھ بھی پورا نہیں ملاتے, یہ انگلیوں کے پورے بھی نہیں ملتے. یار یہ ہم جس نبی کے امتی ہیں, میرے کریم تو اتنی دیر تک ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے جتنی دیر تک وہ دوسرا نہیں کر لیتا تھا. تو جس سے بھی ملو تو خندہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں, سرے راہ کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے. ایک جانب کیا دیکھا گیا کہ ایک بچہ ہے, تن پہ پیرہن پھٹا, آنکھوں میں آنسو ہیں. حضور گزرے, قدم روک کے فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے, شہید ہو گئے, میں یتیم ہو گیا, والدہ بیوہ ہو گئی, ماں نے دوسرا نکاح کر لیا, سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. حضور فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, علی تیرے چچا لگیں اور حسن و حسین تیرے بھائی لگیں. وہ بچہ کہتا ہے یہ رشتے میرے. حضور فرماتے ہاں آج سے یہ سارے رشتے تیرے. وہ کہتا ہے اگر یہ میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. سنیے گا دوست, حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے, کھانا دیا, لباس دیا, انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سرے راہ جب کھلا میدان آیا نا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے ہو بھائی ابھی تو رو رہے تھے, اب فخر سے کہتے ہیں میں بھوکا تھا کھانا ملا, میں ننگا تھا لباس ملا, میں یتیم تھا ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن ملی, علی چچا ملے, حسن و حسین بھائی ملے. وہ بچہ کہتا ہے اب بھی میں رہوں. یہ ہے اخلاق, یہ ہے دین. بھائی جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے. جابر بن سلیم کو میرے نبی نے ایک اور نصیحت کی, جابر کسی کو شرمندہ نہ کرنا. ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں بھائی. مسجد کی, میں بازار کی نکر پہ کھڑا تھا, ایک شور سنائی دیا گیا. جم گٹھے میں میں بھی جب داخل ہوا, میں نے دیکھا ایک صاحب دوسرے کو ذلیل کر رہے تھے. میں نے پوچھا اس کا جرم؟ وہ کہتا ہے اس نے قرض دینا ہے اور اس نے قرض لینا ہے. میں نے کہا ایسے زاویے میں سوال کرے کہ بھرے مجمع میں تو نہ ذلیل کرے, اس کی عزت نفس کا خیال رکھے. اچھا کچھ لوگوں کی بری عادت ہوتی ہے وہ قرض لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے. میں نے کہا کتنے پیسے؟ کہتا ہے 150 روپیہ. کیا اوقات ہے 150 کی یار؟ برسرے بازار اللہ کے بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیا. یہ بازار میں ہم نے سلگتا تڑپتا رسوا ہوتا ماحول دیکھا. ہم مسجد میں آئے بھائی, تو مسجد میں رویے ہمارے کیسے نکلے یار. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آتا ہے, انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے, گناہ کا ہو جانا ممکن ہے یار, لیکن گناہ گار کے لیے امتحان بڑے ہیں. ماضی انسان کا اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتے. وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو پرانا دوست مل جائے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرے گا. وہ راتیں بھول گئے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے, شراب خانوں میں گزارتے تھے, آج حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے, دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے نا کہ وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی, میں جاؤں گا تو مجھے عزت کی جا پہ کھڑا کیا جائے گا. لیکن ستم پتہ کیا ہوا, جب وہ مسجد میں آئے نا تو رویے ہمارے بھی اچھے نہیں تھے. ہم نے بھی کہا لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی. تمہیں مسجد کا راستہ کس نے دکھایا؟ چور چوری چھوڑ دیتا ہے, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا, جوتے چرانے آئے ہو.
وہ بھی کہتا ہے اللہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں۔ یہ مسجد کا ماحول ہے بھائی، ہم نے بھی ذلیل کر کے نکال دیا۔ مجھے ایک بات بتائیے گا بھائی، مجرم جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو، صرف اللہ کے حضور یوں ہاتھ جوڑ کے کہنا یا اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث کے لفظ ہیں، اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ یار جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے یار؟ کیا توبہ کا در بند ہو گیا؟ کیا سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہے؟ نہ سورج مغرب سے طلوع ہوا، نہ توبہ کا در بند ہوا۔ مجرم جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو، صرف اس کا کام ہاتھ جوڑنا ہے، منت کرنی ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ سری سکتی فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ گندی نالی میں ایک شرابی دیکھا، اس کا منہ گندی نالی میں تھا اور زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مولا کائنات فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ تو آج کا جوان فخر سے نہیں کہتا دوست کی دعوت پہ گیا ڈرموں میں شراب اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ میں نے ایک بزرگ کو پڑھا، آپ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ بھائی جان گناہ کا ہو جانا میں نے عرض کیا ممکن ہے، فطرت میں بھول جانا ہے۔ گناہ ہو جائے تو ہاتھ جوڑو، گناہ ہو جائے تو منت کرو، گناہ ہو جائے نا تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ۔ جو معذرت کر لیتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو سری سکتی فرماتے ہیں میں نے گندی نالی میں شرابی دیکھا، زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا، مجھے رحم آیا، میں نے اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا، او بندہ خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو۔ یہ بجلی تھی دل پہ گری۔ آپ فرماتے میں گزر گیا، اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں گیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ کل جو شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا نا، آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ آپ فرماتے میں حیران ہوا، مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ تو ہاتف سے آواز آئی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، او بھائی جو معذرت کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی، 4 دفعہ کہا طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کیجئے، گناہ بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، سنگسار کیا گیا، خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ تو جو معذرت کر لیتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بھائی جان ہم مسجد میں آئے تو میں نے کہا ہمارے رویے بھی معذرت سے کہوں گا کو اچھے نہیں تھے، اور مسجدوں کی حالتیں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہو، 10 نمازی نہیں ملتے، ایک گھر میں 8 افراد ہیں، نماز تو سب پہ فرض ہے، کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ بھائی کو آ گیا یار، پیشانی میں سجدے ہیں، کانوں میں قرآن کے نغمے ہیں، آنکھوں پر حیا کے پہرے ہیں، لبوں پہ سونے محمد کے ترانے ہیں، عزت دو آنے والوں کو، لیکن ہم نے بھی ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیا۔ تو میرے نبی کیا فرماتے کسی کو شرمندہ نہ کرو۔ میں نے بازار کا ماحول، میں نے مسجد کا ماحول، کبھی آپ گھروں کا ماحول دیکھو، اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے، معذرت سے بھائی یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا، کیا اوقات ہے اس کی، تو گھر میں جو تماشا لگتا ہے نا وہ آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح، میں بھی جانتا ہوں۔ 4 طرح کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، نمائش والے بہت سارے، ڈیمانڈ والے بہت سارے، تیسرے ہیں بہروپیے، اور یہ سب سے خطرناک ہے، ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، اور چوتھے جو انگلیوں کے پوروں پہ گنے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں جس نے بیٹی دے دی پیچھے کیا رہ گیا۔ بھائی جان غریب آدمی 2 وقت کا گھر کا کھانا چلائے، چولہا جلائے، یا وہ نمائش کرے، نمائش بھی نہ کر سکا، بھائی جان ڈیمانڈ کہاں سے پوری کرے؟ وہ مزدوری کر کے 1000-2000 رات کو لاتا ہے، کہاں سے وہ اس کی ڈیمانڈ پوری کرے؟ تیسرے بہروپیے جو سب سے خطرناک ہے، جو اچھا بننے کی اچھی ادائیں رکھ لیکن اچھے نہیں ہوتے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں لوکی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دے، اچھا بننے کی اچھی ادائیں ہوتی لیکن یہ سب سے ظالم لوگ ہیں۔ 1 ہفتے بعد
چینی کا کب ٹوٹا. مجھے ایک بیٹی نے کہا کہ کہتی مولانا میرے گھر والوں نے جہیز نہ دیا تو بہانے سے کہا گیا میری پلیٹ میں کھانا, میرے گلاس میں پانی. تو کیا ان چیزوں کے ساتھ ہم نے شادیاں کی ہیں یار؟ کتنی چھوٹی اور گھٹیا سوچ ہے کہ انسان ان چیزوں پہ آ کے رک جائے. تو میں نے عرض کیا یہ جو بہروپیاں ہیں یہ سب سے خطرناک ہیں. چینی کا کپ ٹوٹا تو تماشا لگا, گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی, جڑے ماں نے دی تنی وہ استعمال کر. کسی بات پہ جھگڑا ہو تو ہم کہتے ہیں بلائے دے پچھلے انو, کیا کہنا ان بیچاروں نے. بوڑھی ماں چادر اور بوڑھا باپ پگڑی رکھ دے, معاف کر دو جی. یقین جانو ہم نے رونت بھرے لہجے دیکھے. یہ آخری بار ہے, آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. میرے نبی فرماتے 3 باپ ہیں تمہارے, ایک جس نے جنم دیا, ایک جس نے تعلیم دی, اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی. سسر باپ ہوتا ہے دوست. کہتا ہے یہ آخری بار ہے, اور وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑ دے, بیٹے سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی, سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی ہے یار. کبھی گھر کی رونق تھی, جگر کا ٹکڑا تھا, یہ چہکنے والی اور پورے گھر کو مہکانے والی, آج بوڑھے ماں باپ اس کا ترلا کر رہے ہیں. سفید جوڑا پہن کے آئی قبروں میں چلے جانا, سرخ پہن کے سفید پہن کے قبروں میں چلے جانا. کیا ماں 2 وقت کا کھانا رہنے کے لیے 4 پائی نہیں ملے گی؟ سمجھانا پڑتا ہے بھائی, پیچھے 2 بہنیں تیری بیٹھی ہیں, کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ بھائی جان ماریں بھی کھائیں, دکھ بھی سہے. بہانہ بھی بنا لیتی سیڑھیوں سے گری ہوں تو یہ دکھ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہے. اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اولاد کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ دیتا ہے. ہم نے بے اولاد عورتوں کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے. یقین جانو ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں. اور ہمارے جوان کہتے تم میری وجہ تو رہ رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تیری خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آئی, تیری خاطر تیرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں لگی, تیری خاطر تیرے بہن بھائیوں کی خدمت میں لگی, آنے والوں کی خدمت میں لگی ہے. تیری محبت میں تو سب کچھ, اس میں کوئی شک بھی کوئی نہیں. وہ کہتا میری وجہ سے رہ رہی ہو, ورنہ گھر والے تو کہتے کہ اس کو فارغ کرو, ہم لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے. گڈی گڈے کا کھیل ہے, ٹیشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا. اور بھائی یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا یار. اللہ کی مرضی ہے وہ نہ دے. میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا, میرا جو میزبان تھا مجھے اس نے دعا کے لیے کہا, بے اولاد تھا, میں نے دعا کی. تو تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا. وہ کہتا ہم 6 بہن بھائی ہیں, 5 بھائی 1 بہن, اور وہ کہتا ہم سب شادی شدہ ہیں. شادی کی عمریں بھی بیان کی, 15 سال 17 18 اس طرح اس نے بیان کی, اور رو کے کہتے کہ ہم سب بے اولاد ہیں. اللہ کی مرضی ہے بھائی, وہ نہ دے. اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے, اور اگر اولاد ہو تو بیٹیاں ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. یہ میاں والی کا وہ سفاک اور نلائق جس نے اپنی بیٹی کو جو چند دن کی ننھی کلی تھی یار, 4 یا 5 نے گولیوں سے اڑا دیا. ابھی یہ حالیہ کچھ 1 مہینہ نہیں میرا خیال ہوگا, پانی کی موجوں کے سپرد ایک شخص نے اپنی بیٹی کو بہا دیا. وہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں یار, وہ بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں یار. اور میرے نبی تو بیٹی کو فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بیٹی ملنے آئی تو میرے نبی اٹھ کے فاطمہ کا استقبال کرتے ہیں. جس جگہ خود بیٹھتے ہیں وہاں فاطمہ تو زہرا کو بٹھاتے ہیں, اور امت کو تعلیم دی جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ لاؤ پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو دو. اور ہمارے معاشرے میں بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوا, بیٹی ہوئی تو ہم نے کہا, اور بہت ساری عورتوں کو طلاق بھی اس وجہ سے ہوئی اس کے ہاں بیٹیاں کیوں زیادہ ہوتی ہیں. مجھے فیصل آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی, مولانا دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں پہلے اولاد نہیں؟ کہتی 4 بیٹیاں. میں نے وہ یہی باتیں کہی, رحمت, باپ کے جنازے کی رونق. وہ کہتی دھمکی دی ہوئی ہے اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور آپ دیکھ لیں سسرال میں عزت کس کی زیادہ ہوتی ہے, ایک بہو کے ہاں بچے زیادہ ہوں, بیٹے زیادہ ہوں, اور دوسری طرف بیٹیاں ہوں. تو ساس بھی تو پروٹوکول اسے دیتی جس کے ہاں بیٹے زیادہ ہوں. اور یہ عورت کی دشمن کیوں مان جاتی ہے یار؟ کیوں بیٹے کو جذباتی کر کے اس کو طلاق دلوا دیتے ہیں ہم یار؟ بیٹیاں ہو تو ہم لوگ نہیں جینے دیتے. میری شادی ہوئی, میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی, یا اللہ مجھے پہلی بیٹی دینا. میرے لیے وہ بہت بڑا دن تھا جب میرے گھر میں بیٹی ہوئی. ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر فرمائے, ماں چل بسی, بچے کو کچھ ہوا. مجھے آگے بتا دی یہ 4تھی بیٹی ادھر رونا پہ ہے. اور ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے, تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں یار؟ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے, وہ بیٹے دے, وہ بیٹیاں دے, وہ نہ دے. تو میں نے سسرالی رویہ آپ کے سامنے رکھا, چھوٹی چھوٹی بات پہ رسوا. کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے, وقت سمٹ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رشتوں کی قدریں جاننے کی اور ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عورت کی سب سے بڑی قربانی بھائی وہ ہماری خاطر اپنے ماں باپ چھوڑ کے آتی ہے.
اللہ کے رسول فرماتے اگر تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہیں، وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. میں تو یہی کہوں گا بھائی کمرے کی آواز باہر نہ نکالا کرو، اختلاف ہزار بار ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا ہمیں سمجھدار ہونا چاہیے. مجھے ایک صاحب کہتے جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور بڑی ہمشیرہ کریں گے. میں نے کہا یہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ منہ میں دودھ کے داند ہے، فیڈر پیتے ہو یار. جس شخص کو فیصلہ جس کے پاس اپنا فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے یار، شعور ہی نہیں پختہ ہوا، تو نہ شادی کرو یار. اپنا فیصلہ خود کرنے کا تھوڑا سا ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. گھر جوڑے توڑے نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.